ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے ہجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا نہیں چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے، لہٰذا اپنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر اور جہنم میں بری کہ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خاموشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غمگین محسوس کرنے والا، اور فرمایا بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لاحاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ لیں، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھا کے براہ راست پر آ جائے۔